اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ میں اپنے رب کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے آج میں پوری میڈیا کے سامنے سرخرو ہو کر کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ گو کہ جرائم کی دنیا بڑی وسیع ہے، لیکن جرائم کے اقسام بھی بڑے وسیع ہیں۔ اس میں گناؤنے جرائم میں یہ واحد جرم تھا جس میں ایک معصوم بچی جس کی عمر 14 سال اور اقرا کی طالبہ تھی، جسے ان نون جرم کی شکل میں ایک ظالم انسان جس کا نام نذیر احمد ڈرائیور ٹریکٹر نے اس کے گھر کے سامنے ہی ایک کھلے واش روم میں اس کے ساتھ زیادتی کے بعد صرف اس وجہ سے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کا یہ جرم معاشرے میں نہ آ جائے، اس نے اس بچی کو اسی کی چادر کے سہارے سے پھندے میں لٹکا کر اسے اس دنیا میں بہت بڑا ایک ظلم کا ایک نشان چھوڑ دیا۔ یہ خبر سنتے ہی میری ٹیم پولیس ایس ایچ او چٹور خان اور میں اس معاملے کی حقیقت کو بھانپنے کے لیے سب سے پہلے قانونی سہارا لیتے ہوئے یہ کوشش کیا کہ یہ جرم خدا نہ خواستہ کہیں کوئی قتل نہ ہو۔ ایک کارروائی شروع کی اور اٹاپسی رپورٹ حاصل کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی کے ساتھ سیکسول اسالٹ کے ساتھ ساتھ مرڈر بھی ہوا ہے۔ میں اس ڈاکٹر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے یہ نشاندہی کی اور پولیس فورس کو اس معاملے میں ایک حقیقت سے آشنا کیا، اور اس پر ہم نے تمام علاقے کے 22 سے زائد مشتبگان کو سسپیکٹ کے طور پر لیا، اور پوری رات کارروائی کے بعد 7 ایسے افراد جو ہمیں اس معاملے میں مطلوب زیادہ پائے گئے انہیں ہم نے ڈاکٹر کے پاس سیمنس ریکارڈ کے لیے لے گئے۔ اس میں یہی ملزم نذیر احمد بھی شامل تھا۔ دیگر مفروضوں کی روشنی میں اس پر تو ہم زیادہ ہی مشکوک تھے۔ بہرحال اللہ کا فضل ہوا کہ 6 جو دیگر افراد تھے انہوں نے اپنے سیمنس دینے میں کامیاب ہوئے، لیکن ملزم سیمنس دینے میں مسلسل ناکام رہا اور ڈاکٹر بھی اس سے سیمنس حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ہمارے شبہات میں اضافہ ہو گیا۔ آج رات میں نے اپنے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کے ساتھ دیگر میرے جتنے بھی جوان تھے، میری لیڈی پولیس نازک لڑکی اور حنان صاحب ڈی ایس پی صاحب اور میرے ایس ایچ او شیلی خان اور دیگر میرے جوانوں کی مدد سے ایک ٹیم تشکیل دیا اور اس شخص سے ہماری تفتیش کے جو مفروضے ہیں ان حقائق کی روشنی میں اس سے تحقیقات شروع کی، کیونکہ اس سے سیمنس نہیں مل سکتے تھے۔ لہٰذا آج رات پوری کوشش کے بعد میری ٹیم نے اس حقیقت کو دنیا کے سامنے لایا اور آج ہم آپ کے سامنے سرخرو ہیں۔ پورا معاشرہ اس سے انشاءاللہ اطمینان بخش ہوگا اور آئندہ کے لیے اللہ تعالی ہمیں اور بھی کامیابی نصیب کرے۔ سر تھینک یو۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ملزم ارسٹ ہوا ہے، یہ جو مقتول بچی ہے، یہ اس کا کیا لگتا ہے، رشتہ داری میں ہے؟ یہ اس کا رشتے میں فیملی قبائلی طور پہ یہ رشتہ ہے، لیکن ان کے دادے کہیں چچے زاد بھائی ہیں، دادے چچے زاد بھائی ہیں، مطلب ایک تو باپ چچے زاد کے رشتے میں آتے ہیں، ایک دادے چچے زاد کے رشتے میں آتے ہیں، اس طرح پڑ دادا ان کا ایک ہے، اس طرح کا رشتہ ہے، گجر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ بندہ انتہائی پہلے سے بھی جرائم میں ملوث رہا ہے، ہمیں اس کے بھی انکشافات اور مفروضے ملتے رہے، اور دوران تفتیش بھی اس کے تمام جتنے بھی شہادتیں ہم کلیکٹ کیا اس میں اس کے چلن ماہ قبل، چلن ماہ بعد اور موقع کے کارروائی سے یہ ہمارے لیے انتہائی مطلوب تھا، جس میں سیمنس حاصل نہ کرنے پر ہم کافی پریشان تھے۔ کل میرے محترم ڈی آئی جی صاحب ڈاکٹر میاں سعید صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی مجھے رہبری کی، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ڈی آئی جی صاحب کے تشریف لانے پر، اور ہم نے یہ معاملے کو انتہائی سیریس لے کر آج رات ہم چٹور کھنڈ تھانے میں رات گزارا، اور میری ٹیم میں یہ
مصمم ارادہ تھا کہ ہم ملزم کو ہر صورت میں ٹریس کر کے ہی دم لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور آج ہم آپ کے سامنے ہیں۔ سر اس کا کے خلاف جو کیس آپ نے درج کیا ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے، کیا اے ٹی اے میں چلائیں گے کیس؟ اس بارے میں اے ٹی اے کے ایشوز کچھ ایسے ہیں کہ پہلے تو ہم ان چیزوں کو اے ٹی اے میں چلاتے تھے، لیکن اس میں ایک پرسنل ایشو یہ ہے کہ اے ٹی اے سے ہٹ کر بھی اس کے خلاف 376 اور 302 کا جرم ہے ثابت ہے، تو انشاءاللہ اس کو سزا ملنے میں کوئی انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی۔ سر پورے ضلع میں فورینسک لیب نہ ہونے سے آپ کو یہ انویسٹیگیشن کے جو مسائل ہے اس حوالے سے بھی ذرا میڈیا کو آگاہ کیجیے گا کہ پورے صوبے میں ایک بھی فورینسک لیب نہیں ہے، تو آپ کیسے یہ سیمپلس کلیکٹ کرتے اور انہیں کیسے سامنے لاتے ہیں؟ بڑی اہم سوال آپ نے جو انسانی ہمدردی کے طور پر آپ نے کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے یہاں ضلع میں چاری لینے کے بعد میں نے چیک کیا تو تمام تھانوں میں 15 سے 16 ایسے کیسز پینڈنگ تھے جن کو سیمنس ریکارڈ یا بلڈ ریکارڈ یا دوسرے فنگر پرنٹ ریکارڈز کے لینے مطلوب تھے، لیکن وسائل اور ٹرانسپورٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو پشاور جا سکے تھے نہ لاہور جا سکے تھے۔ میں نے ان تمام کیسز کو لاہور اور پشاور شفٹ کیا اور ان کے کچھ رزلٹ آتے بھی رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں اپنے سینئر افسروں کو اس بارے میں تحریری طور پہ بھی میں نے استدعا کیا ہوا ہے، کل ڈی آئی جی صاحب کے سامنے بھی میں نے یہ بات رکھی ہے کہ فورینسک لیب نہ ہونے کی وجہ سے کئی ایسے مواد، بلڈ سٹینٹس یا سیمن سٹینٹس یا دوسرے فنگر پرنٹس، اس کے بارے میں پراپر کوئی گلگت بلتستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آپ کے فورم سے پوری ذمہ دار ہمارے اعلیٰ حکام کو استدعا کروں گا کہ عین انسانیت کے ناطے یہ معاملے کو فوری طور پر نوٹس میں لیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ سر خودکشی کے ضلع میں بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہ پہلا خودکشی کا واقعہ، مطلب یہاں پہ دیکھیں تو کہیں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جو خودکشی کے بعد مرڈر ثابت ہوتا ہے، تو آپ اس سے پہلے جو خودکشیاں ہو گئی ان کے بارے میں کوئی تحقیقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تھینک یو، آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا اس بارے میں۔ میں یہ سوال آپ سے میں خود بھی کرنا چاہتا تھا کہ میں جب آیا یہاں تو میں نے گیزر ڈسٹرکٹ کے سوسائڈ ریکارڈ کا ایک پورا تخمینہ لگایا، ریکارڈ بنا کے میں نے اعلیٰ افسروں تک بھی پہنچایا۔ اس میں کم سے کم 270 سوسائڈس ہیں، یعنی کہ ود ان 15 ایئرس۔ تو اس معاملے میں جب سے میں آیا ڈسٹرکٹ میں تو میں نے اس بات کو اپنے سر لیا، جہاں بھی کوئی سوسائڈ کی خبر ہوئی میں خود پہنچا، وہاں میں نے ان کے رشتہ داروں سے انٹرویو کیا، تو مجھے کم سے کم اس کے اندر اکثریت سوسائڈ نہیں قتل ملتے ہیں، سوسائڈ نہیں اس میں قتل ہے، یا خدا نخواستہ اگر سوسائڈ ہے تو بھی اس کو سوسائڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یا سسرال کی طرف سے یا دیگر عوامل کی وجہ سے، تو اسے مجبوراً اسے سوسائڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بھی قانون ہے کہ ایسے حالات پیدا کرنے والوں کو ہم 322 سیکشن میں جوڈیشل کرتے ہیں۔ اب کھلت لیک میں جس بچی نے خودکشی کی تھی اس کے شوہر کو میں نے پرچہ کر کے جوڈیشل کیا ہے۔ اب دوسری بات، پھر چٹورکھنڈ میں ایک بچی پر یہ الزام تھا کہ اس نے خود اپنے پر گولی چلائی، لیکن میں موقع میں جا کے تحقیقات کیا، ایسا نہیں ہے، اس میں بھی ہم آخری حد تک پہنچے ہیں، عنقریب آپ کو اس کی بھی ہم خبر دے دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر کامیاب کرے، چونکہ سوسائڈ کم، اس کو سوسائڈ شو کر کے دیگر ایلیمنٹس پر ان کو ساتھ پوائزننگ، جیسے پوائزننگ کا ایشو بھی ہمارے سامنے آیا، اس پر بھی ہم نے دیکھا تو اس کے اندر بھی پیچھے کوئی نہ کوئی عوامل کار فرما ہے۔ تو اس پر پولیس ورک کرے، پولیس بہترین اگر کارکردگی کرے تو وہ وقت دور نہیں ہے یا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس تک نہ پہنچیں جو میں آج پہنچ رہا ہوں اللہ کے فضل سے اپنی ٹیم کے ساتھ۔ اچھا سر، آپ کو تو گزر عوام کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تھینک یو، پولیس ٹیم کو، تھینک یو، کیونکہ یہ ایک انتہائی دبن نما ایک گزر میں رما ہوا تھا۔ آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو پک کیا اور آپ نے خود دیکھا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جو ہمارے علاقے کو کردار تھا، آپ نے اس کیس کو سارٹ آؤٹ کیا۔ تو جو ٹیم اس پورے پروسیس میں شامل تھی، کیا آپ ان کو کوئی انعام یا کوئی ترقی دینے جا رہے ہیں؟ اس بارے میں میرا ڈی آئی جی صاحب نے کل ہی یہ کہہ کر یہاں سے گئے ہیں کہ آپ یہ مقدمے کو ٹریس کریں، تو میں اپنے محترم انسپکٹر جنرل آف پولیس اور میں خود مل کر آپ کی ٹیم کو اور آپ کو بہترین قسم کے انعام اور ایوارڈ سے نوازنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے۔ انشاءاللہ میرے ڈی آئی جی صاحب بڑے مہربان ہیں
اور بہت ہی پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، وہ اس معاملے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ سر یہ جو ملزم ہیں یہ تن و تنہا یہ کام انجام دیا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی؟ اس میں مکمل طور پر میں نے آج صبح نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس ملزم کو بالکل اس معاملے میں تحقیق کیا، آن سپاٹ تحقیق کیا۔ اس نے تمام عوامل اکیلے سر انجام دیا ہے، کیونکہ ٹریکٹر لے کر یہ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اس کے گھر کے سامنے ہل چلاتا رہا ہے، اس بچی کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد اس کا لڑکی کا باپ اور اس کی 2 بہنیں کہیں اور کھیت میں کوئی سفیدہ کاٹنے گئے تھے، تو گھر میں لڑکی اکیلی تھی۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور لڑکی کو غسل خانے میں لے جا کر، واش روم میں لے جا کر اس کے ساتھ یہ فیل کیا، اور اس کے بعد بچی کی بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے ایک ڈر گیا کہ کہیں میرا بات انکشاف نہ ہو جائے یہ واقعہ، اس نے بچی کو اسی کے چادر سے، اور وہ جو بلیاں ہیں اوپر لگی ہوئی ہیں، چھت میں چھوٹا سا ہے، 5 فٹ 9 انچ کا فاصلہ ہے، وہاں لٹکا کر اس کو اس کی سر پبلک کا بھی ایک بڑا جو ہے نا رول ہے اس معاملے میں۔ پولیس تو اپنے طرح سے کوشش کرتی ہے اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا وہ روکا جائے، تو آپ ایک میسج کہ بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جو رشتہ داروں کے نام پر یقین کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسج آپ جاری کریں تاکہ اس دور میں جو ہے نا خاص کر یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی اس سے پبلک جو ہے نا وہ ہونے یہ میسیج ضرور میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ ایسا کہ پولیس کی خوف لوگوں میں اس طریقے کا ہے کہ میں یہ بات تھوڑا سا کھل کے بتانا چاہوں گا کہ مقدمات قائم ہوتے ہیں تو شہادتیں جو آتی ہیں ان شہادتوں کو عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے اپنا سارا کچھ کھونا پڑتا ہے، اس لیے وہ لوگ شہادتیں دینے کے لیے پولیس کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، چھپتی ہیں، حقائق ہیں تو بھی وہ بتانے سے گریز کرتے ہیں۔ اس لیے پولیس کو دن بدن ان معاملات میں کافی پیچیدگیاں ہیں، لیکن سائنٹیفک اصولوں کے تحت ہم اس معاملے کو آگے بھی بڑھاتے ہیں اور اپنے تجربے کی روشنی میں اب یہ کیس جو ہے کسی شہادت سے ہٹ کر ہم مفروضوں پہ چل کے اس کیس کو ٹریس کیا ہے، لیکن میں پوری قوم کو بالخصوص ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو یہ پیغام چھوڑوں گا کہ وہ ہر حالت میں پولیس سے رسائی اپنی مشکل کے لیے آ جائیں۔ آج تک یہ سوسائڈ جتنی بھی ہوئی ہیں انہیں جو مشکلات پیش آئیں انہیں تھانے سے کوئی امید نہ ہو کر، انصاف کا سہارا نہ ملنے کا سوچ کر انہوں نے یہی راستہ اختیار کرتی ہیں کہ وہ خودکشی کو ترجیح دیتی ہیں۔ میں اس بارے میں شرمندہ بھی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں پولیس کی طرف سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ پولیس میں ایسی کوئی کمزوری نہیں کہ میرے سامنے ایک بیٹی آئے، میں بحیثیت باپ ہوں